آگے ارشاد ہوا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور ابراہیم علیہ السلام کے دین سے کون ہے جو منہ موڑے سوائے اس کے کہ جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے مسلم و فرمانبردار اگلی آیت میں ذکر آ رہا ہے، اور جو اس روش کو اختیار نہ کرے اس سے بڑا بے وقوف اور نادان کوئی نہیں ہو سکتا، جو رب کا نہ ہو اس سے بڑا نادان کوئی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک ہم نے انہیں اس دنیا میں چن لیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہیں۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب ان سے ان کے رب نے فرمایا کہ جھک جاؤ، قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے تمام جہانوں کے رب کے لیے سر کو جھکا دیا۔ اسلام کیا ہے؟ سرنڈر کر دینا، اپنی ول کو اللہ کے ول کے سامنے سبمٹ کر دینا، اپنی مرضی اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دینا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، رب کا جو حکم آئے اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، یہی اسلام ہے جس کی تعلیم انبیاء اور رسول علیہ السلام نے ہمیں عطا کی۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اسی کی وصیت کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کا لقب پچھلی نشست میں آیا تھا نا اسرائیل، اور ان سے بنی اسرائیل کا سلسلہ آگے بڑھا۔ یہ سارا ذکر کر کے بنی اسرائیل کے تعلق سے بھی کلام آ رہا ہے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، یعقوب علیہ السلام نے بھی اسی کی وصیت کی۔ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹو بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، یعنی اسلام۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، پس تم نہ مرنا مگر اسلام کی حالت پر۔ اللہ نے اسلام ہم سب کے لیے پسند کیا۔ سورہ المائدہ کے شروع میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین قبول پسند فرما لیا، اور پیغمبر اپنی اولاد کو بھی یہی دعوت دے رہے ہیں۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، پس تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلم یعنی فرما بردار رہو۔ پتہ چلا ایک باپ کو اپنی اولاد کو کیسی وصیتیں کرنی چاہیے، پیغمبر ہمیں وصیت کرنا بھی سکھا رہے ہیں۔ ایک وصیت و مال کے تعلق سے ہوتی ہے، وہ فقہی مباحث اپنی جگہ، اور ایک معاملات پوری زندگی کے رخ کے حوالے سے وصیت ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے پیارے پیغمبر اپنی اولادوں کو وصیتیں کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کر دی، ان وصیتوں کو نقل فرما کر گویا ہمارے لیے رہنمائی کا سامان کر دیا۔ آگے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس موقع پر موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی؟ اذ قال لبنیہ، جبکہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا، انہوں نے جواب میں کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود واحد کی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے مسلم یعنی فرما بردار ہیں۔ یہ وصیتیں مستقل آ رہی ہیں، اور والدین کو بھی سمجھنا چاہیے اولاد کے بارے میں کس بارے میں ہمیں فکر مند ہونا چاہیے، ان کی عاقبت کے بارے میں، ان کی آخرت کے بارے میں، ان کے اصل ڈیسٹینیشن ٹھکانے کے بارے میں۔ ارشاد ہوا تلک امت قد خلت، یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے اعمال کمائے، اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم نے اعمال کمائے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ یہ آیت نمبر ہے 134، اور جب انشاءاللہ ہم پہلے پارے کی تکمیل کریں گے تو بالکل آخر میں آیت نمبر 141 یہی آیت دوبارہ ہمارے سامنے آئے گی۔ بتایا جا رہا ہے تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ اس پر ایک اور نقطہ، اس آیت کو جب دوبارہ ہم پڑھیں گے آیت نمبر 141 میں تو آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور انہوں نے کہا کہ تم یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پالو گے۔ یہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک خول میں بند کر کے اپنے لیے ہی سب کچھ طے کر لیا ہے، اور ایسی باتیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تم یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تہتدوا تو ہدایت پا جاؤ گے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، فرما دیجئے بلکہ ہم پیروی کرتے ہیں ایک اللہ کے لیے یکسو ہو جانے والے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی۔ یہ کسی گروہ کے لیے نجات اللہ نے طے کر کے نہیں رکھی ہے، یہ فلاں گروہ ہوگا تو نجات پا جائے گا، فلاں قسم کے لوگ ہوں گے، نہیں۔
روش کیا ہے، رویہ کیا ہے؟ تو نجات کس کے لیے ہے؟ جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہو۔ یہ جو گروہ بندیوں کی باتیں کر رہے تھے یہود و نصارہ، ان کے دعووں کا رد اور اصولی اور اصل بات کیا ہے؟ جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرے۔ ان کا طریقہ کیا ہے؟ آیت 131 میں ہم نے پڑھا، رب کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، اور رب کے احکام پہنچے پیغمبر کے ذریعے۔ تو اب ان یہود و نصارہ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، یہ رب کے احکام تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں، اب ان احکام کی پیروی کرو۔ تو یہ ملت ابراہیم ہے، یہ طریقہ ابراہیم ہے، اور جو اس کو اختیار کرے گا اصل میں اس کے لیے نجات اور کامیابی ہے۔ فرمایا وما کان من المشرکین، اور وہ یعنی ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یہود و نصارہ نے بھی شرک روش اختیار کی، اللہ کے نبیوں کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، معاذ اللہ، یہ بھی بدترین شرک ہے۔ اور وہ جو مشرکین مکہ جو اپنے نسبت ابراہیم علیہ السلام سے قائم کرتے تھے، انہوں نے بھی شرک روش اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرما کے ان سب کو بتا رہا ہے وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔